دے دے، شہرت دے دے، عزت دے دے، طاقت دے دے، قوت دے دے، ہمت دے دے، نہ جانے کیا کیا مانگتے، نہ جانے کیا کیا مانگتے ہو، مگر میرے رب نے اپنے حبیب کو تعلیم دیا، اے مصطفیٰ مانگو، اے مصطفیٰ مانگو، کیا مانگو؟ اے اللہ پوری دنیا کی سلطنت میری امت کو دے دے، قیامت تک مسلمان کو حکومت کرتا رہے، اے اللہ فوجی طاقت دے دے، مجھ پر ظلم ہو رہا، مجھے میرے گھر سے نکالا جا رہا، مکہ بدر مسلمانوں کو کیا جا رہا، مسجد نہیں بیت اللہ الحرام چھینا جا رہا، اے اللہ قوت دے دے، فوج دے دے، طاقت دے دے، حکومت دے دے، نہیں مسلمانوں نہیں، اللہ کہتا اے حبیب مانگو، مانگو کہو، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، کہو کہو کہو، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، یہ دعا ہے، اے اللہ ہمارا علم بڑھا دے، تو کائنات عالم کا سب سے بڑا عالم اگر کوئی ہو سکتا ہے اللہ کے پاس تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے، نبی سب سے بڑا عالم ہے، اس لیے اس کے زمانے میں اسلام سب سے بڑی قوت بن گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ نبی سب سے بڑا عالم ہے، ربی زدنی علما، سچر کمیٹی کی رپورٹ کہتی ہے بھارت میں تعلیم ایجوکیشن شکشا کے اعتبار سے سب سے پیچھے ایک قوم ہے، سب سے پیچھے، ارے ہماری طرف دیکھو نا بھائی، سب سے پیچھے ایک آدمی نہیں ہے بلکہ پوری کی پوری قوم ہے، اور وہ قوم کون سی ہے؟ قوم مسلم۔ بولو 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 بولو، بیک ورلڈ جس کو کہا جاتا ہے، اس کا ورڈ اس نے بھلا دیا، وہ ورڈ تمہارے ساتھ جوڑ دیا، اور کیا کہہ دیا؟ سب سے کم پڑھی لکھی جو قوم ہے وہ قوم مسلم ہے۔ دوسروں کے گریبان پکڑنے سے پہلے ذرا خود اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھو، جھانک کر دیکھو، سروے کرو، بھارت کے کوچنگ سینٹرز کا سروے کرو، بڑی بڑی یونیورسٹیز کا سروے کرو، خدا کی قسم تمہیں مسلمانوں کے بچوں کی تعداد مائنس% میں نظر آئے گا۔ پڑھنے تم جاتے اور پڑھنے پر جگہ نہ پاتے تب تمہیں اعتراض ہونا چاہیے تھا۔ سچی بات ہے، جو اسلام علم کا آفتاب بن کر آیا تھا، مہتاب بن کر آیا تھا، جو علم کا نور بن کر آیا تھا، جو معلم کائنات بن کر نبی آیا تھا، اس کے ماننے والوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، پڑھنا، اور اس کی زندہ مثال آپ ہیں کہ آپ کو یہی پتہ نہیں ہے کہ آیت درود سننے کے بعد پڑھنا واجب ہو گیا، پڑھنا واجب ہو گیا، ایک بار پڑھ لیجئے تاکہ گناہ سے پار ہو جائیے۔ پڑھیے، دو شعر پڑھیے سب لوگ، اللہم صلی اللہ علی نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرات تو ہمیں آپ بتاؤ
کہ آپ کو آیت درود پر سننے کے بعد وجود کا علم نہیں، ابھی اعلان ہوا ایک نشست میں پورا قرآن، تو کیا مدرسہ اجمل العلوم جو اپنے سینکڑوں سال پورا کر چکا ہے، اسی کے حفاظ و قراء کی ذمہ داری ہے کہ قرآن پڑھیں یا آپ کی بھی ذمہ داری ہے؟ بولیے، سب کی ذمہ داری، بولیے، جواب دیجیے۔ قرآن صرف علماء کے لیے ضروری ہے یا آپ کے لیے بھی ضروری ہے؟ سب کے لیے، سب کے لیے۔ ارے بولو نا بھائی، سب کے لیے ضروری ہے۔ تو قرآن پڑھنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے یا ناپاک اسے پڑھے گا اور چھوئے گا؟ مرد ہو اس پر بھی ضروری ہے، عورت ہو اس پر بھی ضروری ہے، اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اور باوضو ہو کر پڑھے گا یا بے وضو ہو کر قرآن پکڑ کر پڑھے گا؟ باوضو ہو کر پڑھے گا۔ تو قرآن نماز سے باہر بھی پڑھے گا اور نماز کے اندر بھی پڑھے گا، اور نماز بغیر قرآن کے ہو سکتی ہے؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ نماز جو ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت ہے، جو ہمارے اور دوسروں کے درمیان فرق کرنے کا بہترین ذریعہ اور معیار ہے، جسے تم نے چھوڑ رکھا ہے، معیار ہی توڑ رکھا ہے، جو عماد الدین، دین کا کھمبا ہے، تم نے جسے بھلا دیا ہے، مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، اسی لیے دوسروں کی نگاہیں اٹھ رہی ہے۔ خدا کی قسم، فجر کی نماز کو جمعہ بنا دو، ہر ظہر کو، ہر عصر کو، ہر مغرب کو، ہر عشاء کو، ظہر کو جمعہ بنا دو، کسی مسجد کی طرف کسی کی نگاہ کبھی نہیں اٹھے گی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تم نے خود مسجدوں کو چھوڑا ہے، اسی لیے وہ آثار قدیمہ کی یادگار بن گیا ہے۔ اگر تم نے آباد کیا ہوتا، تم نے نہ چھوڑا ہوتا، تو رب تمہیں ذلیل ہونے کے لیے نہیں چھوڑتا۔ اچھا، تو نماز اہم عبادات ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جو کچھ قرآن سے تمہیں میسر ہو نماز میں پڑھو۔ تو قرآن پڑھنا ضروری، ہمیں اسلام تو وہ مذہب تھا، اسلام تو وہ دین ہے جو اپنے ایک ایک ماننے والے کو مسئلہ پہلی گھڑی میں سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، ربی زدنی علما، جس کتاب میں دنیا کے تمام علوم کو حسب صلاحیت رکھ دیا گیا ہے، ہر جاننے والا اس سے وہ علم نکال رہا ہے، اس کتاب کا تمہیں جانکار پہلے ہی روز بنایا ہے، مگر تم نے قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ صحیح ہے۔ آئینہ اپنے سامنے آپ رکھیں، تو کیا قرآن صرف پڑھنے کی کتاب ہے؟ قرآن اسی لیے آیا کہ اسے پڑھا جائے، صرف چوما جائے، سینے سے لگایا جائے، بیٹیوں کو جہیز میں دے دیا جائے، جو زبان میں باندھ کر رکھ دیا جائے، تیجا فاتحہ 40واں 20واں 10واں میں اپنا نہیں، کرائے کے لوگوں سے پڑھوایا جائے؟ کیا قرآن اسی لیے آیا ہے؟ کیا قرآن صرف اسی لیے آیا تھا؟ خدا کی قسم، قرآن کا دیکھنا باعث ثواب ہے، قرآن کا چھونا باعث ثواب ہے، قرآن کا چومنا باعث ثواب ہے، قرآن کو جہیز میں دینا باعث ثواب ہے۔ تیجا فاتحہ 40واں بغیر دن کے تعین اور دن کے تعین کے ساتھ جیسے بھی پڑھ کے ایصال ثواب کریں، ثواب پہنچتا۔ یہ بھی ثواب ہے، وہ بھی ثواب ہے، سب ثواب ہے، جزدان میں لے کر اوپر سجا دینا ثواب ہے، یہ سب ثواب ہے، مگر قرآن اس لیے نہیں آیا تھا۔ قرآن تو قانون کی کتاب ہے، قرآن اس لیے آیا کہ میرے مصطفیٰ نے اسے سمجھا،
مفتی قاری مدخل حسن صاحب قبلہ. یہ تھیوری نہیں ہے قرآن، یہ ایک دستور ہے، ایک قانون ہے، بنا دیا گیا نہیں، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا. آپ ہی کہتے صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بار اپنے نبی کا نام سنیے، اس میں صفت سنیے، مچل کر بابا سے بلند کہا کیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سے لوگ دیکھتے ہیں اسٹیج سے بھی عوام میں جب باری آتی ہے درود پڑھنے کی تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. معاذ اللہ رب العالمین. حضرت آپ صحیح سے بول رہے تھے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پڑھنے کی باری آئی تب آپ نے بخارت سے کام لیا اور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ آپ نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا کوئی ثواب نہیں بلکہ گناہ. جب بھی آپ پڑھیے تو کیا کہیے؟ ارے ذرا زور سے کہیے. ایسے ہی جب سلام کیجیے اتنی طرح سے بھارت میں سلام ہوتا ہے. اذان دو خدا کی قسم کوئی ثواب نہیں اور نہ یہ سلام ہے نہ اس کا جواب دینا واجب ہے بلکہ جب بھی کہیے تو کیا کہیے؟ کیا کہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جواب دیجیے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں جتنے دلاتے جائیں گے وطن ثواب بڑھتا جائے گا تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں. یہ معذور نہیں، سنت کے خلاف ہے. لہذا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی بھی معذور نہیں. جو معذور ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات مدرسہ اجمل العلوم سنبھل میں طلبہ پڑھتے ہیں. 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال علماء بنتے ہیں. یہ جلسہ گاہیں آپ کے لیے تفریح گاہیں نہیں، یہ آپ کی تعلیم گاہیں ہیں. ہمارے علماء نے یہ سلسلہ اسی لیے جاری کیا تھا تاکہ یہاں سے آپ کو آپ کا دین سکھایا